کے بنا اس کالے کوٹ کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتار دو کالے کوٹ کو، پھینک دو، اس کو پھاڑ دو۔ نہ عدالت کی کوئی عزت ہے، تکریم ہے، اور نہ وکیل کی کوئی تعظیم اور تکریم ہے۔ اور اگر آپ نے آئین کو اسی طرح روننا ہے، پامال کرنا ہے، تو میں نہیں مانتا، یہ کالا کوٹ نہیں مانتا، ایسی عدالت کو، ایسے نظام کو نہیں مانتا۔ ہم اس بے آئین حکومت کو نہیں مانتے، جو آئین کو نہیں مانتی، ہم انہیں نہیں مانتے۔ آج مجھے یہاں کھڑے ہو کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک سرزمین بے آئین میں سانس لے رہے ہیں۔ آج جتنی گھٹن میں محسوس کر رہا ہوں، میں نے اپنی ساری زندگی میں ایسی گھٹن محسوس نہیں کی ہے۔ آج جو ظلم اور بربریت کی داستانیں رقم کی جا رہی ہیں، ہم ضیاء الحق کو مردود کہتے ہیں، اور سب سے زیادہ یعنی اس ملک میں جو فکری انتشار، جتنی فسادات کی جڑ ہم ضیاء الحق کو کہتے ہیں، آج کی جمہوری حکومت نے اس کے ریکارڈ بھی توڑ دیے ہیں۔ آج اس سے زیادہ بربریت اور جو ایک وحشت پھیلا دی گئی ہے۔ ضیاء الحق نے مردوں کو کوڑے مارے تھے، ضیاء الحق نے بھٹو کو پھانسی دے دی تھی، مردوں کو کوڑے مارے تھے، ہمارے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو اس نے سولی پر لٹکایا تھا، ٹٹکی پر کیا تھا، نعرے سنتا تھا، لیکن عورتوں پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ آج کی ذلت آمیز، آج کی ایسی ذلت آمیز جو رسوائی، جو اس ملک میں یہ ایک ریت ڈالی جا رہی ہے، اللہ معافی دے۔ جس طرح پچھلوں نے کہا تھا نا جی ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے، وہی کر رہا تھا، یہ جانے والے بھی جب جائیں گے تو یہ بھی یہی رونا روئیں گے کہ ہم نہیں کر رہے تھے، کوئی اور کر رہا تھا۔ او بھائی پھر کیوں دفاع کر رہے ہو؟ پھر کیوں ایسی حرکتیں کر رہے ہو کہ اس کو اون کر رہے ہو؟ اب جس طرح سے ایک 75-80 سال کے سواتی کو جس طرح سے اس پر تشدد کیا گیا، اور رو رو کے اس نے کہا کہ میری اور میری خانوادے کی جس طرح تصویریں ننگی جو ہے مشتہری کی گئی ہے، شرمناک ہے۔ جس طرح سے مزاری، شیریں مزاری کو جس طرح سے 5 مرتبہ عدالت عالیہ نے ضمانت لی، اور پھر اس کو جو ہے ایمان مزاری کی جب دھمکی دی گئی، کوئی بھی ماں، کوئی بھی باپ، ضیاء الحق نے کہا تھا یہ آئین، یہ چند کاغذ کے ٹکڑے، اور اس نے اپنی جوتی کی نوک پر رکھا تھا۔ آج انہوں نے اسی آئین کو جوتی کی نوک سے بھی اوپر بکھیر دیا ہے ہوا میں۔ اب بتائیے گا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کدھر گیا؟ میں پوچھتا ہوں 14 مئی کو الیکشنز جو ہے پنجاب میں ہونے تھے، کیا ہوا؟ کہتے ہیں ہمارے پاس جو ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ارے بھائی تمہارے پاس باقی تو ہر چیز کے لیے پیسے ہیں، اتنی بڑی کابینہ کے اخراجات کے تمہارے پاس پیسے ہیں، تم نے اتنے زیادہ فنڈ جو ہیں اپنے ایم این ایز کو دے دیے کہ جو مرضی اللہ صلی کرو۔ تم بجٹ میں ذرا دیکھو تم نے کیا کیا رکھے ہیں چیزیں۔ اور جب سپریم کورٹ نے خود بلایا تھا اسٹیٹ بینک کے گورنر کو، تو اسٹیٹ بینک کے گورنر نے بتایا تھا کہ پیسے ہمارے پاس موجود ہیں پاکستان میں۔ میں ان سے اپیل کرتا ہوں خدا را، آئین کے لیے کھڑے ہو جاؤ، رول آف لا کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ آئین کے بنا، رول آف لا کے بنا اس کالے کوٹ کے وجود کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اتار دو کالے کوٹ کو، پھینک دو، اس کو پھاڑ دو۔ نہ عدالت کی کوئی عزت ہے، تکریم ہے، اور نہ وکیل کی کوئی تعظیم اور تکریم ہے۔ کیا یہی پاکستان تھا جو علامہ اقبال کا تخیل تھا، اور جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے، ایک بیرسٹر نے تکمیل پذیر کیا تھا؟ اور اگر آپ نے آئین کو اسی طرح روننا ہے، پامال کرنا ہے، تو میں نہیں مانتا، یہ کالا کوٹ نہیں مانتا، ایسی عدالت کو، ایسے نظام کو نہیں مانتا۔ ہم اس بے آئین حکومت کو نہیں مانتے، جو آئین کو نہیں مانتی، ہم انہیں نہیں مانتے اور نہیں مانیں گے۔ زندہ ہے، 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 زندہ ہے،
اور ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے پاس، ہم لے کے نالش جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم فل کورٹ کا ڈیمانڈ کریں گے، 15 کے 15 ججز بیٹھ کر اس کا فیصلہ کریں۔